السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج درس حدیث کا یہ 8واں پارٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ملنے والی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احادیث کی روشنی میں قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے یعنی گزشتہ کل حدیث کا ایک جز بیان ہوا تھا، پھر ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے اسے وہیں پر موقوف کر دیا۔ کل ہم نے سنا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان لا یسلم لذی دین دینہ الا من حرب بدینہ من شاہق الی شاہق ومن جحر الی جحر، کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دیندار آدمی کا دین سلامت نہیں رہے گا سوائے اس شخص کے جو اپنا دین بچانے کے لیے کسی پہاڑی کی چوٹی سے دوسری چوٹی پر یا ایک سرنگ سے دوسری سرنگ پر اپنا دین بچاتا ہوا بھاگتا پھرے۔ اب آگے فرمایا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ هِلَاكُ الرَّجُولِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لم تنل المعیشت الا بسخط اللہ، کہ جب وہ زمانہ آئے گا تو پھر اس وقت معیشت یعنی انسان کی روزی صرف انہی ذرائع سے حاصل ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ یعنی جب دین بچانا دشوار ہوگا تو اس زمانے میں انسان کی روزی بھی وہ حرام ذریعوں سے ہوگی۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ هِلَاكُ الرَّجُولِ عَلَى يَدَيْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ، پھر جب ایسا وقت آ جائے تو اس وقت آدمی کی ہلاکت کی وجہ اس کی بیوی یا اس کی اولاد ہوگی۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ زَوْجَةٌ وَلَا وَلَدٌ كَانَ هِلَاكُهُ عَلَى يَدَيْ أَبَوَيْهِ، اور اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں تو اس کے ماں باپ اس کی ہلاکت کا سبب ہوں گے۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ أَبَوَانِ كَانَ هِلَاكُهُ عَلَى يَدَيْ قَرَابَتِهِ أَوِ الْجِيرَانِ، اور پھر اگر اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں تو اس کی ہلاکت اس کے قریبی رشتہ داروں یا ہمسایوں کے ہاتھوں ہوں گی۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کی کیف ذالک یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ قال، فرمایا یغیرونہ بضیق المعیشۃ فعند ذالک یرید نفسہ الموارد التی تہلک فیہا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ اسے پیسے کی کمی کے سبب تنگی معاش یعنی روزی کی تنگی کا طعنہ دیں گے، جس کی وجہ سے وہ دولت سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو ایسے کاموں میں ملوث کر لے گا جو اس کی ہلاکت کا سبب ہوں گے۔ آج کے دور میں
ہم اپنے ارد گرد کا ماحول کا جائزہ لیں تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ روز روشن کی طرح دکھتا نظر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ انسان کی روزی ان ذریعوں سے ہوگی جس میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ اس سے پہلے فرمایا، دو حدیث پرسوں گزری، کہ اس زمانے میں لوگ سود کی لپیٹ میں، بیاج کی لپیٹ میں ہوں گے، اور اگر بیاج کھاتے بھی نہیں ہوں گے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی غبار انہیں پہنچے گا۔ اسی کے علاوہ آج ہم دیکھتے ہیں، پھر آج کی حدیث پاک میں کچھ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی کہ آدمی ایسی روزی حاصل کرنے کے لیے کیوں مجبور ہوگا۔ تو فرمایا یا تو بیوی بچوں کی وجہ سے، یا ماں باپ کی وجہ سے، یا ان سب کی وجہ سے نہ صحیح تو پھر پڑوسیوں اور دوسرے رشتہ داروں کی وجہ سے، کہ جن کے طعنوں کی بنیاد پر یا جن کی ٹیڑھی نظر کی بنیاد پر آدمی ہاتھ پاؤں مارے گا اور ادھر ادھر سے پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروا۔ اے ایمان والو، تمہارے بیوی بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے ہوشیار رہو۔ یہ بیوی بچے کیسے دشمن ہوں گے؟ آدمی بیوی بچوں کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے، ہاں بیوی بچوں کی دشمنی کا سبب ہی یہی ہے جو اس حدیث پاک میں بتایا گیا۔ بہت سی مرتبہ آدمی بہت آسان طریقے سے اپنے بچوں کی شادیاں کرنا چاہتا ہے، مگر یہ بیوی بچوں کی زبردستی ہوتی ہے، یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا پریشر رہتا ہے، یا دوستوں کا پریشر رہتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی حرام کام کرتا ہے، ڈی جے باجے ہیں، یا سماج میں ناک اونچی رکھنے کی وجہ سے قرض ہے، یا پھر بیاج سے پیسہ لے آتا ہے، زمین گروے رکھ دیتا ہے، اور اپنی سماج میں ناک اونچی رکھنے کے لیے، طعنے سے بچنے کے لیے، یا سماج کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ بہت سارے حرام کام کر بیٹھتا ہے۔ حضرات یاد رکھیے، قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کا سبب ہے۔ مال کمانا جو ہے وہ آسان ہے، اس کو خرچ کرنا یہ دشوار ہے کہ کہاں خرچ کرے، جبکہ کل قیامت کے دن دونوں تعلق سے پوچھا جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ آدمی قیامت کے دن ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ اس سے پوچھا جائے گا، عن عمرہ فیما افناؤ، تو نے عمر کہاں گزاری، وعن شبابہ فیما ابلاہ، تو نے جوانی کہاں گزاری، جوانی دیوانی تو نہیں بنائی تھی، جوانی کھیل کود میں، ناچ گان میں، اللہ رسول کی نافرمانی میں، اور دوسروں کی عزت کو تار تار کرنے میں تو نہیں گزاری۔ جوانی کس میں گزاری؟ بندہ جب جوانی میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 10 بوڑھوں کے جو ہے عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ بندہ جب جوانی میں عبادت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، تو پھر
اللہ تبارک و تعالی اگر بڑھاپے میں وہ بیڈ ریسٹ ہو جائے یا وہ شخص اب مسجد تک نہ جا سکے یا قرآن نہ پڑھ سکے تو جو جوانی میں کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ویسے ہی عمل کا ثواب لکھو جیسا کہ یہ جوانی میں کرتا تھا۔ سرکار حضور مفتی عالمین فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لے، جو کچھ کرنا ہو ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ تو محترم سامعین، پھر آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ وَمِنْ عِلْمِهِ فِيمَا عَمِلَهُ، اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوالات ہوں گے، اس میں مال کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلیفہ راشد ہیں، امیر المومنین ہیں، اور عید کے اگلے دن رمضان العید جو عید الفطر ہے اس کے اگلے دن بیوی نے کہا، بیوی بھی کون تھی؟ اللہ اکبر، سلیمان بن عبد الملک کی بہن تھی، شہزادی تھی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرایا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بھی قناعت کی زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن بیوی نے کہا عید کے اگلے دن کہ کل عید ہے اور بچیوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، بچیاں اگر اوروں کو دیکھیں گی تو ان کا دل بیٹھ جائے گا، اس لیے کہ وہ امیر المومنین خلیفہ راشد بادشاہ سلامت کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا پیسے تو کچھ نہیں ہیں، مگر جو کچھ بھی بیت المال سے ملتا ہے اگر 1 مہینے کا ایڈوانس مل جائے تو کچھ کرتے ہیں۔ لہذا انہوں نے منشی کو بلایا اور کہا کہ 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ اگر مل جائے تو بچیوں کے لیے کپڑے کا انتظام ہو جائے۔ بڑا پاکیزہ زمانہ تھا۔ منشی کا بھی جواب سنیے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر آپ یہ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے تو ایڈوانس تنخواہ دے دی جائے۔ یہ سن کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کانپ گئے۔ کہا یہ کس میں ہمت ہو سکتی ہے جو گارنٹی دے کہ 1 مہینہ زندہ رہے گا؟ کہا پھر میں کیسے جو ہے وہ تنخواہ دے سکتا ہوں؟ آپ نے بچوں کو بلایا، فرمایا کہ عمر میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ گارنٹی دے، لہذا جو کپڑے ہیں اسی کو دھل کر کے پہن لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو، مجھے بھی، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہمارے وہ اسلاف تھے؟ اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ کمال نہیں ہے کہ بچوں کے لیے کیا چھوڑا، کمال یہ ہے کہ بچوں کو کیسا چھوڑا۔ یعنی ہم نے ان کے لیے بینک بیلنس چھوڑا، دکانیں چھوڑی، ان کے لیے زمین جائیداد چھوڑی، یہ کمال نہیں ہے، ان کو کیسا بنایا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 بیٹے تھے، اور آپ کے انتقال سے پہلے کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کے 11 بیٹے ہیں اور آپ نے صرف اتنا مال چھوڑا ہے کہ ہر ایک کے حصے میں 2 درہم آئے، درہم صرف 2۔ جبکہ آپ دیکھو کہ آپ سے پہلے جتنے خلفاء ہوئے بنو امیہ کے، چاہے وہ سلیمان بن عبد الملک ہو، ولید بن عبد الملک ہو، عبد الملک بن مروان ہو، انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں چھوڑی، بینک بیلنس، زمینیں، سب کچھ، اور آپ نے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سوئے ہوئے تھے، کمزور تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، لوگوں نے بٹھایا۔ آپ نے پوچھنے والے سے فرمایا میری اولاد میں سے کوئی بے نمازی ہے؟ کہنے والے نے کہا نہیں۔ کہا ان میں سے کوئی جواری ہے؟ کہا نہیں۔
کہا ان میں سے کوئی شرابی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ان میں سے کوئی رنڈی باز ہے؟ کہا نہیں۔ کہا میری اولاد کو کیسا پاتے ہو؟ کہا یہ سب نیک ہیں، پرہیزگار ہیں۔ کہا بس جب یہ نیک ہیں تو مجھے ان کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیکوں کا حمایتی، نیکوں کا جو ہے مددگار اللہ ہے۔ میں اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس چھوڑوں یا سب کچھ چھوڑوں اور بعد میں وہ گناہ کرے تو قبر میں اس کی وجہ سے مجھے بھی عذاب ہوگا، اور میں انہیں نیک بناؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اوروں کے بچے بنو امیہ میں وہ مانگتے نظر آ رہے تھے، عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے اونچے عہدے پر فائز تھے۔ تو جو بندہ اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سب سے بڑی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا، اللہ نے اس کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ایک بڑے اچھے صحابی ہیں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت نعمان غربت کی زندگی گزارتے تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ بڑی نیک تھی، بہت ساری خوبیاں تھیں ان کے اندر۔ اس میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ اس وقت تک نماز کے لیے نہیں بیٹھتی تھی جب تک کہ اپنے شوہر سے نہ پوچھ لیتی کہ آپ مجھ سے راضی ہیں یا ناراض، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر عورت کا یعنی بیوی کا شوہر راضی ہے تو اس کا پروردگار راضی ہے، اور مرد کے اگر ماں باپ راضی ہے تو اس کا پروردگار راضی ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا شوہر راضی ہو، اس کے شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، تو وہ ہمیشہ پوچھ لیتی۔ دقت یہ تھی ان کے گھر میں، تکلیف یہ تھی کہ دونوں کے بیچ کپڑا جو ہے وہ ایک تھا اور ایک چادر تھی۔ حضرت نعمان کپڑے پہن کر کے مسجد نبی شریف جاتے، یہ چادر میں لپٹی رہتی، جب وہ آتے تو کپڑے اتارتے تو پھر یہ جو ہے بعد میں پہن کر کے نماز پڑھتی۔ اندازہ لگائیں۔ ایک دن حضرت نعمان جمعہ کے لیے گئے، آپ کی اہلیہ نے چادر لپٹی اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی، رو رو کے دعا کرتی ہے، اے دعاؤں کے سننے والے، اے فضل و احسان فرمانے والے، ہم پر کرم فرما، رحم فرما، اور اے رزاق میرے شوہر کو روزی کی دوڑ بھاگ سے نجات عطا فرما، تاکہ وہ بھی جو ہے عبادت کر سکے، اور ہمیں ایسی روزی عطا فرما کہ جو ہمارے لیے کافی ہو۔ اللہ فرماتا بھی 28ویں پارے میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، اللہ اسے وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ ابھی یہ دعا کر کے اٹھی کہ کسی نے دستک دی، انہوں نے کہا کون؟ کہا یہ جو ہے دروازے کے پاس 2 بورے رکھے ہوئے ہیں، اسے لے لو۔ انہوں نے بورے لیے تو ایک بورا کپڑے کا بھرا ہوا تھا اور دوسرا بورا اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا، اور غیب سے آواز آئی وہ اللہ کی بندی، اللہ تم سے راضی ہے، لہذا اپنے گھر میں جو کھوٹا ہے اس کھوٹے کو ہلاؤ، پتھر کے اوپر سے جو ہے وہاں ہلاؤ۔ انہوں نے ہلایا تو اس کے اوپر سے آٹا گرنے لگا۔ انہوں نے روٹیاں بنائی، کپڑے پہنے، نماز پڑھی۔ جب شوہر آئے حضرت نعمان تو کہنے لگے یہ سب کیا ہے؟ کہا اس طریقے سے ہوا، اللہ نے دعا قبول فرمائی، بہت خوش ہوئے۔ اب جب جب ضرورت ہوتی تھی تو وہ کھوٹا ہلاتی، اس میں سے آٹا گرتا، وہ جو ہے روٹیاں بناتی، آرام سے کھاتے، زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن حضرت نعمان کی اہلیہ کو خیال آیا
کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کھوٹے کے اوپر کون سی چکی ہے، کون سی فیکٹری ہے، کیا معاملہ ہے، یہ کیسے آٹا گرتا ہے۔ لہذا اوپر چیک کرنے کے لیے چڑھی، کھوٹا ہلایا، دیکھا کچھ پتھر جو تھا وہ اس کو ہٹایا، دیکھا تو کچھ بھی نہیں۔ اب وقت مقررہ پر جیسے ہی کھوٹا ہلاتی ہے تو آٹا نہیں گرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، پورا واقعہ پیش کیا۔ آقا خوش ہوئے اور فرمایا اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی، غیب سے روزی عطا فرمائی، مگر اب یہ آٹا اس لیے نہیں گرتا کہ جو غیب سے روزی ملتی ہو اس میں توکل شرط ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب تم نے اس کی جگہ دیکھنا چاہیے، جھانچنا چاہا، اب وہ غیب سے آنے والی روزی بند ہو گئی۔ اگر تم کھوٹا نہ دیکھتی تو قیامت تک اس میں سے آٹا گرتے رہتا اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ ذرا واقعہ پورا کر دوں۔ حضرت نعمان کی یہ اہلیہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئیں۔ حضرت نعمان ان کی تجہیز و تکفین کے لیے اور ان کو غسل دلانے کے لیے غسالہ یعنی عورت کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کچھ دیر ہو گئی، واپس آئے تو کیا دیکھا کہ عورت کو کسی نے غسل بھی دے دیا ہے، کفن بھی پہنا دیا ہے۔ یہ حیران تھے کہ انہوں نے کفن ہٹایا تو پیشانی پر لکھا تھا کہ یہ وہ بندی ہے، اللہ کی نیک بندی، جس نے ہمیشہ اپنے شوہر کا خیال رکھا، شوہر کے لیے گرم پانی کرتی، شوہر کو جو ہے نہانے وضو کرنے ان سب کا انتظام کر دیتی تھی۔ اس نے ہمیشہ شوہر کی خدمت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خدمت قبول فرما کر اس کے شوہر کو اس کے جو ہے غسل کی بھی تکلیف نہیں دینے دی اور غیب سے اللہ نے انتظام فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے شوہر کی خدمت۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسا زمانہ جس میں بیوی بچے یا ماں باپ یا رشتہ دار یا پڑوسی یا دوست و احباب یہ ہلاکت کا سبب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری حدیث اور سماعت کر لیجئے۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، حضور نے فرمایا، من اقتراب الساعۃ ان ترفع الاشرار وتوضع الاخیار ویفتح القول ویغزن العمل ویقرأ بالقوم المشتاط لیس فیہم احد ینکرها۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ سوسائٹی میں جو برے لوگ ہیں ان کا رتبہ بلند ہوگا اور جو اچھے ہوں گے ان کا رتبہ گرا دیا جائے گا، اور قیل و قال یعنی بحث و مناظرہ عام ہو جائے گا، ایک ایک مسئلے پر خوب بحث ہوگی اور عمل پر تالے پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، قول یعنی بحث و مناظرہ مباحثہ ان سب کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور عمل پہ تالے پڑ جائیں گے، لوگوں میں مصنوعات پڑی جائے گی اور ان میں سے کوئی ایک بھی اس کا انکار کرنے والا نہیں ہوگا۔ فقیلہ ومل مسنات، عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ مسنات کیا ہے؟ فرمایا مکتوبت سوا کتاب اللہ، فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کے خلاف جو کچھ لکھا گیا ہوگا اس کا دور دورہ ہوگا، لوگ قرآنی تعلیمات کے علاوہ دوسری تعلیم جو ہے عام کریں گے اور اس کی مخالفت نہیں ہوگی، لوگ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کریں گے۔ آج یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اندازہ لگائیں
آج قرآن پڑھنا، قرآن کی تعلیمات، کتنے لوگ اس سے آشنا ہے؟ کتنے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ نہیں، نہ قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ اس کی تعلیمات کو جانا جاتا ہے، بلکہ ہم اسی پر لگے ہوئے ہیں۔ جو کچھ بھی سنا، جو کچھ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اسی پر ہم راتیں دن لگے ہوئے ہیں۔ لوگ قرآن پڑھنے کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنے جو ہے 10 بیویوں کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی اور فلاں کہانی اور یہ چیز وہ چیز، آج اس کے اہتمام کثرت سے ملتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیمات کے خلاف عقائد، اعمال خوب عام ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی پر لوگ خوب جو ہے کثرت سے دھیان دیتے ہیں۔ صرف جو ہے رمضان کے چاند کی خبر دے دو، 80 سال کے گناہ معاف، جنت میں سب سے پہلے جائے گا، یہ اتنا معاف، وہ معاف، وہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف میسیج اور وہ پیغام عام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، درس قرآن اور نور قرآن سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج بھی وقت ہے کہ آج اللہ نے جو کچھ بھی وقت عطا فرمایا، ہم اسے غنیمت جان کر قرآن و حدیث کی تعلیمات حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔